people should wait to be given an all clear by their leaders before they go out. We know from previous hurricanes that it's often the case that more lives are lost the days following the storm than actually during the storm itself. یہ ایک ایسا طوفان ہے جسے تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے ہیریکین ملٹن۔ دوستو، اس طوفان نے فلوریڈا میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور حکومت کی طرف سے لوگوں کو صرف چند گھنٹے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ یہ طوفان تیز رفتاری سے ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف موسمیاتی آفت ہے یا پھر یہ اللہ کا عذاب ہے جو انسانوں کی نافرمانیوں اور غلط رویوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، ہیریکین ملٹن اس وقت 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے فلوریڈا کی جانب بڑھ رہا ہے اور ماہرین کے مطابق یہ طوفان اپنے ساتھ تباہی کا ایک ایسا منظرنامہ لے کر آ رہا ہے جو برسوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس طوفان کی شدت کو لیول 5 قرار دیا گیا ہے، جو کسی بھی طوفان کا سب سے زیادہ تباہ کن درجہ ہوتا ہے۔ اس طوفان کی پیشگوئی کے بعد فلوریڈا کی ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور حکومت نے تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو فوری طور پر علاقے سے نکلنے کی ہدایات دی ہیں۔ امریکی حکام مسلسل لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو فوراً نکل جائیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ حکومتی بیانات کے مطابق اس طوفان کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ عمارتیں، درخت اور گاڑیاں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک عام انسان جب اپنے گھر، اپنی جائیداد اور اپنے خاندان کے ساتھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرے گا تو اس کے دل میں کیسا خوف ہوگا۔ لوگ پریشانی اور خوف میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ گھر چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ نکل بھی جائیں تو واپسی پر ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن ماہرین بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ اس طوفان کا سامنا کرنا موت کے برابر ہوگا۔ کئی خاندان اپنے گھر کی چھتوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں پر حفاظتی مواد لگا رہے ہیں، لیکن ماہرین واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حفاظتی تدابیر ناکافی ہوگی۔ ناظرین، ہیریکین ملٹن کی ہوائیں ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گی۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ امریکی صدر جو ایک عام دورے پر تھے، انہوں نے فوری طور پر اپنا دورہ منسوخ کر دیا اور عوام کو براہ راست پیغام دیا کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو فوراً یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ دوستو، یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ حکومت، ماہرین اور عالمی میڈیا مسلسل اس طوفان کی شدت اور تباہ کاری کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک موسمیاتی آفت نہیں ہے بلکہ فلوریڈا کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنے جا رہا ہے۔ لوگ اس وقت خوف و ہراس کا شکار ہیں اور سڑکوں پر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو وہ صرف مادی نقصان ہی نہیں کرتی بلکہ اس کا اثر انسانی جذبات اور نفسیات پر بھی گہرا ہوتا ہے۔ ہیریکین ملٹن کے فلوریڈا کے رہائشیوں پر جو جذباتی اثرات پڑے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ جہاں ایک طرف لوگ اپنے گھر، سامان اور زندگیوں کے لیے فکر مند ہیں، وہیں دوسری جانب خوف، بے یقینی اور غم نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں برسوں سے رہتے آ رہے ہیں، وہ گھر جہاں آپ کی یادیں ہیں، آپ کے بچوں کی ہنسی، آپ کی خوشیاں اور غم سب کچھ محفوظ ہے، اور پھر ایک دن اچانک آپ سے کہا جائے کہ یہ سب چھوڑ کر فوراً نکل جا کیونکہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور یہی صورتحال اس وقت فلوریڈا کے لاکھوں لوگوں کی ہے۔ انہیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ واپسی پر شاید کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جہاں ایک طرف ہیریکین ملٹن نے فلوریڈا میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، وہیں دوسری طرف ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے جو سازشی نظریات اور حکومت پر بڑھتی ہوئی بد اعتمادی پر مبنی ہے۔ کئی لوگ اور خصوصاً وہ افراد جو حکومت پر اعتماد نہیں رکھتے، ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے اور یہ طوفان شاید کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں سننے میں عجیب لگ سکتی ہیں، مگر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طوفان کے پیچھے جدید ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی کو بھی اسی طوفان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب کبھی دنیا میں کوئی بڑا تنازع یا جنگ شروع ہوتی ہے تو موسمیاتی آفات یا تباہ کن واقعات اچانک سے بڑھ جاتے ہیں۔ شاید یہ طوفان جنگی مقاصد کو چھپانے یا بین الاقوامی توجہ کسی اور سمت موڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ لہٰذا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے لوگ حکومتی بیانات اور وارننگز کو سنجیدگی سے لینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس طرح کے طوفانوں کے پیچھے کسی بڑے عالمی ایجنڈے کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں اور جنگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سازشی نظریات عوام کے درمیان خوف اور مایوسی کو بڑھا رہے ہیں۔ اب جہاں ایک طرف کچھ لوگ انخلا کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف کئی افراد نے
इन नजरियात पर यकीन करते हुए अपने घरों में ही रहने का फैसला किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब कुछ एक गेम का हिस्सा है। और इस बदएतमादी ने सूरत हाल को और भी पेचीदा बना दिया है। अवाम इस वक्त उलझन का शिकार है कि वो किस पर भरोसा करें और क्या करें। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर ये तूफान अपनी पूरी शिद्दत के साथ इलाके को निशाना बनाता है तो घरों, कारोबारों, गाड़ियों और दीगर कीमती असासों का नुकसान इंतहाई भारी होगा। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इंश्योरेंस कंपनियां इस नुकसान को मुकम्मल तौर पर पूरा कर पाएंगी। ये सवाल इसलिए भी आम है कि कुदरती आफात में इंश्योरेंस का किरदार हमेशा बहस का मौजू रहता है। आमतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसियां कुछ हद तक कुदरती आफात को कवर करती हैं, मगर इनमें हमेशा कुछ शर्तें और हुदूद होती हैं। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां अपनी पॉलिसियां इस तरह बनाती हैं कि वो मुकम्मल नुकसान का अजाला न कर सके, खास तौर पर इस किस्म की कुदरती आफात में। एक तूफान के बाद जब हजारों लोग अपने घरों की बहाली के लिए इंश्योरेंस क्लेम दायर करते हैं तो कंपनियां अक्सर बहुत कम मुआवजा देती हैं या फिर क्लेम को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इस वक्त मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनका घर तबाह हो गया तो इंश्योरेंस से मिलने वाला मुआवजा इतना नहीं होगा कि वो दोबारा से अपना घर बना सके। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम करने का अमल भी इतना आसान नहीं होता। इसमें कई हफ्ते, महीने, यहाँ तक के साल भी लग सकते हैं। हुकूमतें और बड़ी कंपनियां अक्सर इस किस्म की कुदरती आफात के बाद मुतासरीन की बहाली के दावे तो करती हैं, मगर यह हकीकत है कि नुकसान इतना ज्यादा होता है कि मुकम्मल तौर पर अजाला करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग जो पहले ही मुआशी दबाव में हैं, उनके लिए इस तूफान के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो सकती है। घर बनाना, कारोबार दोबारा से खड़ा करना और जिंदगी को मामूल पर लाना एक लंबा और थका देने वाला अमल होगा। इस तूफान के बाद फ्लोरिडा की मईशत को भी सख्त धचका लग सकता है। न सिर्फ रिहायशी और तिजारती इमारतें तबाह होंगी, बल्कि कारोबार भी बंद हो जाएंगे और रियासत की आमदनी में भी शदीद कमी आएगी। इसके अलावा तामीराती सनत और दीगर शोबे भी मुतासिर होंगे, क्योंकि घरों और दीगर इमारतों की मुरम्मत या तामीर नौ के लिए वसाइल और वक्त दरकार होगा। ये सब मिलकर फ्लोरिडा की मईशत पर एक बोझ डालेंगे और लोगों की जिंदगियों में मुआशी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हम आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें हर किस्म की आफात से महफूज रखे। हम सबको अपनी जान और माल की कदर करनी चाहिए और कुदरती आफात के वक्त फौरी इक़दामात करना हमारी जिम्मेदारी है। आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मजीद अहम मालूमात और हंगामी सूरत हाल से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल होती रहें।